کروں گا کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، میری معلومات کے مطابق آپ کا یہ پروگرام اس سال کا اس علاقے کا پہلا پروگرام، اور پروگراموں کا جو ماحول آپ کے اس علاقے میں ہوتا ہے وہی ماحول آج بھی ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔
رات کے 3 بج رہے ہیں، پھر بھی ایک بڑی تعداد میں مرد حضرات، خواتین، بچے سب موجود ہیں۔ پورے ہندوستان میں بہت کم ایسے پروگرام ہوتے ہیں جیسے آپ کے علاقے میں، لوگ مثال دیتے ہیں اس پروگرام۔ کچھ خرابیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں، ان کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی تقریریں آپ سن رہے تھے۔ ہمارے 2 بڑے بہترین مقرر ہماری جماعت کے، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست شیخ اشتیاق سلفی صاحب کی تقریر میں نے تھوڑی سی سنی جنت کے موضوع پر۔ شیخ ابوالکلام سلفی صاحب عورت کے فتنے پر بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہماری پہچان ہمارے دوستوں سے بھی ہوتی ہے۔ عربی میں ایک شعر ہے، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ۔ کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے دوستوں کے بارے میں جاننا۔ انسان جن لوگوں کی سنگت میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ ہم جب کسی کو دوست بنائیں، ساتھی بنائیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے ساتھی بنائیں۔ ابو داؤد کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا دوست کا دین ہے، جیسا دوست کا مذہب ہے، جیسا دوست کا طریقہ ہے، ویسا ہی انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان دوستی کرے تو سوچ سمجھ کر کے دوستی کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے دوستی کی مثال دی۔ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی عطر بیچنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ عطر خریدیں یا نہ خریدیں، اگر عطر بیچنے والے، پرفیوم بیچنے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اس کا اثر آپ کے کپڑے پر آئے گا۔ آپ وہاں سے جب اٹھیں گے آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گا۔ اور برے ساتھی کے ساتھ آپ اگر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے مثال دی جیسے ایک آدمی لوہار ہے، بھٹی کا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ جا کر کے بیٹھیں گے۔ یا آپ کے علاقے میں کہہ سکتا ہوں کہ کول فیلڈ میں آپ چلے جائیں، مائنز میں آپ چلے جائیں، واپس آپ آئیں گے، آپ نے کوئی کام نہیں وہاں پر کیا، لیکن آپ کے کپڑے میلے ہو ہی جائیں گے، آپ کے چہرے پر گرد و غبار اور ڈسٹ آ ہی جائے گا۔ یہ ماحول کا اور یہ صحبت کا اور یہ سنگت کا اثرات ہے۔ میرے بھائیوں، جب دوستی کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے تو جو ہمارے نبی کے ساتھی تھے، جو ہمارے نبی کے صحابہ تھے، سوچو وہ کیسے رہے گا۔ آج کی میری جو تقریر ہے میں اسی پر کچھ آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کون ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، اور صحابہ کے اور ہمارے بیچ میں فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے۔ اور ہم صحابہ کی سوسائٹی اور اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر کے ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے اندر وہ کون سی کمیاں اور خامیاں ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی، جو صحابہ کے سماج میں نہیں تھی۔ اور میں یہ موضوع کیوں اپنا رہا ہوں آپ کے سامنے آج؟ کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب کی 22 تاریخ کو اللہ کے رسول کے بہت عظیم صحابی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. یہ بات ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی 22 رجب کو، رجب کی 22 تاریخ کو مٹھائی بانٹتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں. بڑی خوبصورت چال چل کر کے انہیں 22 رجب کے دن کو خوشی کا دن بنا دیا گیا، جبکہ 22 رجب کی تاریخ حضرت امیر معاویہ جو اللہ کے رسول کے بہت پائے کے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کے سالے ہیں. سالے سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور اس رشتے کے اعتبار سے ہم سب کے ماموں ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی تمام بیویاں ہماری ماں ہیں. ام حبیبہ بھی ہماری ماں ہیں، اور ماں کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں. اس لیے حضرت معاویہ تمام اہل ایمان کے ماموں ہیں اور اللہ کے نبی کے سالے ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں. ان کی وفات کے دن کو آج خوشی کا دن بنا دیا. ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ صحابہ کی سیرت کے بارے میں پتا، نہ صحابہ کے کارناموں کے بارے میں پتا. مسکان خان نام کی ایک لڑکی، اس نے نعرہ تکبیر لگایا، پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو گیا، اور کچھ غلط نہیں تھا، یقیناً اس نے بڑی بہادری کا کام کیا. مگر ہماری بہنوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ مسکان خان اسلامی تاریخ کی کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے. ذرا نبی کی سیرت آپ اٹھائیے، ذرا صحابہ کی سیرت آپ اٹھائیے. مسکان خان نے تو گنڈوں کے سامنے نعرے تکبیر لگایا ہے. یہاں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم ابو جہل کے سامنے اپنے ایمان پر وہ ڈٹی رہی، قائم رہی، جان دے دی، شہید ہو گئی، اپنا خون بہا دیا انہوں نے، مگر اسلام سے کمپرومائز نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی. ابھی آپ نے مولانا ابوالکلام صاحب کی تقریر سنی، عورت بہت بڑا فتنہ ہے، مگر یہ سکے کا ایک رخ ہے میرے بھائی، یہ سکے کا ایک پہلو ہے. عورت بہت بڑا فتنہ بھی ہے، عورت بہت بری بھی ہے.